ایک بریگیڈیئر صاحب جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، سرونگ بریگیڈیئر ہے۔ 80 نئے کیسز جو ہیں وہ کھلنے والے ہیں اور ان 80 کیسز کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا طوفان چھپا ہوا ہے۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے کچھ مزید ڈیٹیلز میرے پاس آئی ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر ہے جناب، علیمہ خان صاحبہ نے جناب قیمت لگا دی ہے کور کمانڈر ہاؤس کی۔ شہباز شریف صاحب جناب آئے تھے اور پھر نکل گئے۔ قیمتی انگوٹھی چوری ہو گئی ہے جس کی مالیت 1 کروڑ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک بریگیڈیئر صاحب کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ اور سرونگ بریگیڈیئر ہے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر نہیں ہے۔ ان بریگیڈیئر صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے، کہاں سے تعلق ہے ان کا، کہانی کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 80 نئے کیسز جو ہیں وہ کھلنے والے ہیں اور ان 80 کیسز کے اندر جو ہیں وہ ایک بہت بڑا طوفان چھپا ہوا ہے، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن اب کچھ مزید ڈیٹیلز میرے پاس آئی ہیں اور وہ بھی میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو اور ایک کہانی جو ہے وہ 1 کروڑ کی انگوٹھی، 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی تو آپ کو یاد ہوگی، وہ جو بشرا بی بی والی تھی۔ اب 1 کروڑ کی ہیرے کی انگوٹھی بھی جو ہے اس کا بھی ذکر سامنے آیا ہے۔ یہ کس کی ہے اور معاملہ کیا ہے، ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اچھا جی، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، کیونکہ 7,65,000 سبسکرائبرز کا فگر اب ہم کراس کر چکے ہیں اور صرف تقریباً 35,000 سبسکرائبرز دور ہیں 8 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ سے۔ بڑی جلدی سے ہم لوگ اس ٹارگٹ کے قریب پہنچ رہے ہیں، تو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب اٹ اینڈ پریس دا بیل آئیکن آلسو اینڈ آل ویڈیوز، تاکہ آپ کو ہماری ساری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔ بڑی محنت کر کے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں اور ہماری پوری ریسرچ ٹیم جو ہے وہ بڑی محنت کر کے یہ ساری خبریں آپ کے لیے اکٹھی کرتی ہے، تو اسی سے آپ صرف اتنا سپورٹ کر دیں کہ لائک کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کیا کریں۔ خبریں، سب سے پہلے میرے خیال میں آپ بریگیڈیئر صاحب کی خبر ہی سننا چاہ رہے ہوں گے اوبویسلی، تو میں سب سے پہلے وہی خبر آپ کو دیتا ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب ہیں جناب اختر سبحان صاحب۔ اختر سبحان صاحب ایک سرونگ بریگیڈیئر ہیں۔ ان کا تعلق ہے DHA کوئٹہ کے ساتھ، اور ان کے بارے میں یہ خبر آئی کہ اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ جو فوج سے ہی تعلق رکھتی ہے، انہوں نے بریگیڈیئر صاحب کو جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں لیا ہے، اور یہ اپیرنٹلی DHA کوئٹہ کے ایڈمنسٹریٹر یا ڈائریکٹر کچھ اس طرح کا عہدہ جو ہے وہ ان کے پاس تھا۔ مطلب بڑے ہیز اے بگ شاٹ، آپ یہ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سینئر پوزیشن کے اوپر جو ہے وہاں پہ یہ کام کر رہے تھے۔ اب ابھی تک یہ ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہیں کہ ان کے اوپر الزام کیا ہے، صرف اتنی بات اب تک سامنے آئی ہے کہ ان کو گرفتار ضرور کر دیا گیا ہے۔ اب یہ معاملہ سامنے کس طرح آیا، بیسکلی ڈان اخبار کے اندر یہ خبر آئی کہ ان کی جو اہلیہ ہیں، یہ بات پتہ کس طرح لگی، ان کی جو اہلیہ ہیں بریگیڈیئر صاحب کی، انہوں نے بیسکلی لاہور ہائی کورٹ میں راول پنڈی بینچ کے اندر جو ہے ایک پٹیشن وہاں پہ دائر کی، اور ان کا نام ہے عمیرہ سلیم، یہ ان کی وائف ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ کے جو افسر تھے، جو وہاں کے آفیشلز تھے، انہوں نے بریگیڈیئر اختر سبحان کو گرفتار کیا ہے، اور 22 جون 2023 کو ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مطلب 22 جون کا مطلب ہے کہ یہ اس بات کو بھی اب 3 مہینے ہو چکے ہیں، تو 3 مہینے پہلے ان کی یہ گرفتاری ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ کیس جو ہے، انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں، کیوں گرفتار کیا ہے، کچھ نہیں پتہ لگ رہا، بس یہ پتہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ 13 ستمبر کے لیے فکس کیا گیا۔ جسٹس جواد حسن لاہور ہائی کورٹ کے، ان کی کورٹ کے اندر یہ کیس جو ہے وہ فکس ہوا۔ انیشلی انہوں نے بیسکلی اس کے اوپر آبجیکشن، پٹیشن کے اوپر آبجیکشن ریز کیے جج صاحب نے۔ انہوں نے کہا جی آرٹیکل 199(3) جو ہے وہ ہائی کورٹس کو بار کرتا ہے کہ آپ سرونگ جو آرمی آفیسرز ہیں ان کا کیس آپ نہیں سن سکتے۔ یہ اس کے اوپر بات ہوئی۔ ایڈوکیٹ انعام الرحیم صاحب، انہوں نے پھر اس کے بعد مختلف اس کے اوپر جو اعتراضات تھے اس کے خلاف انہوں نے دلائل دیے، اور انہوں نے کہا کہ اس میں پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ فائل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ وزارت دفاع اور دیگر رسپونڈنٹس کو جو ہے وہ نوٹسز بھیجے، اور 14 ستمبر تک کے لیے جو ہے وہ کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ اس کے بعد ریٹن آرڈر میں البتہ جو ڈیٹ ڈالی گئی وہ 6 اکتوبر کی ڈالی گئی۔ ویسے اناؤنس جو ہے وہ پہلے 14 ستمبر کیا گیا، لیکن اس کے بعد 6 اکتوبر کی ڈیٹ ریٹن آرڈر کے اندر یہ آئی۔ اس کے بعد جو ان کی وائف ہیں بریگیڈیئر صاحب کی، انہوں نے ایک اور پٹیشن فائل کی،
اور اس لیے کہ جی آپ اس کیس کو جو ہے وہ جلدی سنیں بریگیڈیئر سبحان کے حوالے سے. اور انہوں نے کہا کہ پٹیشن میں کہا گیا کہ برڈن آف پروف جو ہے کہ وہ کدھر ہیں, اس کا وہ سارا جو ذمہ داری ہے وہ جس ایجنسی نے یا جس قانون نافذ کرنے والے ادارے نے انہیں گرفتار کیا ہے, یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ بتائیں کہ وہ کہاں پہ ہیں اس وقت. تو یہ پٹیشن فائل کی گئی ہے کہ اس کو جلد از جلد, یہ درخواست فائل کی گئی ہے کہ جلد از جلد جو ہے اس کیس کو سنا جائے. تو یہ بریگیڈیئر سبحان صاحب ہیں جن کو گرفتار کیا گیا, لیکن وجہ جو ہے وہ پتہ نہیں لگ رہی. کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں جی. انسٹیٹیوٹ آف فار پبلک اوپینین آئیپور, یہ ایک ادارہ ہے جو سرویس کرتا ہے, اور ان کا ایک سروے سامنے آیا ہے. اس سروے میں پتہ لگا ہے جی 45% پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ملک میں خوش ہیں, 45%, اور باہر جانا نہیں چاہتے. 38% جو ہے وہ پاکستان سے باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. 38%, اندازہ کیجئے, یہ بہت بڑی تعداد ہے جو ملک چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. اور باہر جانے کی وجہ 58% نے بہتر بے روزگار, امپلائمنٹ, اس کو جو ہے وہ ذریعہ معاش, اس کو انہوں نے کہا ہے. اور 10% نے کہا جی پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ہم اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں. اور سروے کے مطابق باہر جانے کے لیے پاکستانیوں کی اکثریت مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ترجیح دیتی ہے. مڈل ایسٹ کو 14% نے سعودی عرب, 9% نے متحدہ عرب امارات کو باہر جانے کے لیے چنا, 4% نے برطانیہ, 3% نے کینیڈا, 3% نے یورپ, اور 2% نے موقع ملنے پر امریکہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا. تو یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس سروے کی سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے, ہم نے کل آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر لانے کے لیے, اور اس کی ویلیو وہی ہوگی جو پاکستانی روپی کی ہے, لیکن یہ ٹریسیبل ہوگی کہ یہ روپیہ جا کدھر کدھر رہا ہے, یہ آپ ٹریس کر سکتے ہیں اس کے اندر. تو اس کے حوالے سے گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے جی ڈیجیٹل کرنسی پر کام جاری ہے, مختلف ملکوں کے ماڈل دیکھ رہے ہیں, کئی ملکوں میں ڈیجیٹل کرنسیوں کے خدشات کو مینیج کیا جا رہا ہے. فوری طور پر ڈیجیٹل کرنسی کے اجرا کا فی الحال تو ارادہ نہیں ہے, لیکن البتہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اس سے متعلق خدشات کا ہم جائزہ لے رہے ہیں. غیر قانونی کاروبار کرنے والی ایکسچینج کمپنیوں کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے. آئندہ صرف ایک طرح کی ایکسچینج کمپنیاں کاروبار کر سکیں گی. بی کیٹیگری کمپنیوں کو ایک کیٹیگری میں اپ گریڈ کرنے کا 30 روز کا وقت دیا گیا ہے. بی کیٹیگری کسی ایک کیٹیگری میں ضم ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ چھوٹی ایکسچینج کمپنیوں کو کاروبار کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات ریگولیٹ کرنے سے متعلق آئینی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے. درخواست مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر ظفر اللہ خان نے دائر کی ہے. اس میں کہا گیا ہے جی عدالت واضح کرے کہ آئین کی روح سے کن حالات میں از خود نوٹس کے اختیارات استعمال کیے جا سکتے ہیں. بیرسٹر ظفر اللہ نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ میں بینچز کی تشکیل اور کیسز کی سماعت کے لیے گائیڈ لائنز جاری کی جائیں. اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری کے لیے کیا طریقہ اپنایا جاتا ہے. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیسز کی سماعت کے دوران ججز کی طرف سے دیے گئے ریمارکس سے متعلق بھی گائیڈ لائنز جاری کی جائیں. بیرسٹر ظفر اللہ خان کی درخواست میں استدعا کی گئی کہ اعلیٰ عدلیہ میں عملے کی تعیناتی پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جو ہے وہ کی جائے. اب اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو کتنا ہی کمال ہو ویسے. اچھا جی, اس کے علاوہ آ جائیں اب ذرا 80 کیسز کے اوپر. وہ 80 کیسز کس کس کے جو ہے وہ کھل رہے ہیں. تو جناب مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب, سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور دیگر سیاستدانوں کے 80 کرپشن کیسز جو ہیں وہ اب بحال کر دیے گئے ہیں. یہ بیسکلی نیب نے کیسز کی بحالی سے متعلق رجسٹرار احتساب عدالت اسلام آباد کو خط لکھ دیا ہے, اور نیب نے سپریم کورٹ فیصلے پر احتساب عدالت میں 80 کیسز کھولنے کا فیصلہ کیا. وہ جو نیب ترامیم جو ہے ختم ہوئی تھی, اس کے بعد جو سپریم کورٹ کی جانب سے عمرتا بندیال صاحب نے جاتے جاتے جو آخری فیصلہ دیا تھا, اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارے کیسز کھولنے کا پروسیس جو ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے. آصف زرداری کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کیسز بحال ہو گئے ہیں. راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کیس جو ہے وہ دوبارہ کھل گیا ہے. نواز شریف, آصف زرداری, یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا کیس بھی کھل گیا ہے. اور اس کے علاوہ مراد علی شاہ, شاہد خاقان عباسی کے خلاف بھی کیسز بحال ہو گئے ہیں. اور اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اخراجات کا داخل دفتر کیا گیا کیس بھی اب کھل گیا ہے. اور نیب کی جانب سے کیسز کا ریکارڈ احتساب عدالت کو آج پیش کیے جانے کا امکان ہے. تو یہ جناب اس کی ڈیٹیلز ہیں. عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر ہے جناب, اور وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف کرپشن کا ایک اور کیس اب تیار ہو گیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی پر ٹیلی تھون کے ذریعے فنڈز جمع کرنے کے غلط استعمال کا الزام ہے, اور انہوں نے اگست 2022 میں ٹیلی تھون کے ذریعے فنڈز اکٹھے کیے تھے. 4 ارب 32 کروڑ روپے جمع ہوئے تھے اس ٹیلی تھون کے اندر, جس میں کروڑوں روپے کے گھپلوں کا الزام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر لگایا جا رہا ہے. نیب ہیڈ کوارٹرز کو انکوائری کی منظوری کی درخواست موصول ہوئی ہے. نیب راولپنڈی نے کیس کی شکایت کی تصدیق کر کے انکوائری میں بدلنے کی درخواست کی ہے. اور ان دنوں عمران خان صاحب آلریڈی سائفر کے معاملے میں آلریڈی اٹک جیل کے اندر قید ہیں.
اچھا جی، اب ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ، اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بھی مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ میں ویسے تو لفظ بڑا کروڈ ہے لیکن میں نہیں استعمال کروں گا، جو ایکچولی اس سچویشن کے اوپر جو ہے وہ استعمال کیا جانا چاہیے. میں چاہوں گا کہ وہ لفظ آپ خود اپنے ذہن میں سوچیں کہ یہ کیا، کون سا منصور ایسا کون سا لفظ استعمال کرنا چاہ رہا تھا یہاں پہ جو اس نے نہیں کیا. تو آپ خود ہی اس کو تصور کیجئے. جنگ میں بیسکلی یہ خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل حامد خان کو تحریک انصاف وکلا ٹیم کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، حامد خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے. وہ پارٹی کیسز میں وکلا ٹیم کی رہنمائی کریں گے. پارٹی ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کا حامد خان کی تقرری سے متعلق پیغام پارٹی کور کمیٹی کو پہنچا دیا گیا ہے. عمران خان اور دیگر پارٹی رہنماؤں کے کیسز کی تفصیلات حامد خان کو جلدی فراہم کر دی جائیں گی. آج سے چند دن پہلے ویسے شہباز گل صاحب نے ایک ذکر کیا تھا اپنے کسی ویلاگ میں کہ جناب ایک بڑے زبردست لائر جو ہے، نام نہیں لیا تھا انہوں نے، بڑے زبردست لائر جو ہیں وہ آنے لگے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے کیسز کو پرسو کریں گے، اور ججز بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا، 3-4 چیزیں میں ذرا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. حامد خان صاحب جو ہیں یہ وہی حامد خان ہیں جن کے جب عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کا کیس چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اطہر من اللہ صاحب جو اب سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں، اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوا کرتے تھے. تو اطہر من اللہ صاحب اور حامد خان صاحب کی بڑی پرانی آپس میں جو ہے وہ دوستی یاری رہی ہے. تو اس وقت حامد خان صاحب کو جو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بلا لیا تھا کہ جناب آپ میرے کیس کی جو ہے وہ ریپریزنٹیشن کریں، اور حامد خان صاحب نے کی تھی اور وہ عمران خان صاحب کو بچانے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے. تو اب حامد خان صاحب کو جو ہے وہ پی ٹی آئی لانے لگی ہے. وہ جو اصل بات ہے نا جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ لفظ کیا ہے جو میرے ذہن میں آ رہا تھا جو میں نہیں بولنا چاہ رہا، وہ میں وجہ بتاتا ہوں کیا ہے. یہ لیٹر ذرا سامنے دیکھیے گا. یہ جناب 1 دسمبر 2019 کا یہ لیٹر ہے. عمران خان صاحب حکومت میں تھے، پاکستان کے وزیر اعظم تھے، پی ٹی آئی پاور میں تھی. یہ لیٹر حامد خان صاحب کو پی ٹی آئی کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، اور اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ شو کاز نوٹیفیکیشن ایکسپلشن فرام دا پارٹی. میں پڑھ کے سناؤں گا یہ لیٹر جان بوجھ کے. ٹھیک ہے، یہ 2019 میں حامد خان کے ساتھ کیا کیا تھا ان لوگوں نے. Number 1, it has been noted by undersigned and the chairman of the party, Mr. Imran Khan, that you have repeatedly in the print and electronic media spoken against and maligned, defamed the party without any justification and on the basis of fake and false allegations which amount to malified. انہوں نے کہا جناب آپ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو ہے ہمارے خلاف، پارٹی کے خلاف بولتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 2, whereas you are hereby charged with having committed misconduct. آپ نے مس کنڈکٹ کمٹ کیا ہے، وائلیٹڈ پارٹی ڈسپلن، پارٹی کا ڈسپلن توڑا ہے، اینڈ پارٹی کنسٹیٹیوشن بائی انٹر ایلیا میکنگ فالس فیک فالس frivolous wrong allegations, bringing party members in the media for ulterior motives and thereby acting against party interest and also hurting feelings of the party members and workers. اتنا دکھ دیا تیرے لکھن نے، اتنا دکھ دیا ہے آپ نے، اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ نوٹس جاری ہوتا ہے. In view thereof, your behavior has badly damaged the cause of the party and attracted a bad image of the party within the country and outside the country. آپ کی وجہ سے ہماری جو پارٹی ہے اس کا امیج ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی تہس نہس ہو کے رہ گیا ہے. نمبر 4, you are hereby given a show cause notice to explain your position in writing within 7 days as to why action should not be taken against you under article flan of the party constitution 2019, expulsion from the party. کہ آپ کو پارٹی سے نکال کیوں نہ دیا جائے. In the meanwhile, till the final decision of your instant inquiry, your basic membership of the party PTI shall remain suspended with immediate effect. اور حامد خان صاحب کی بنیادی رکنیت معطل کر دی گئی تھی 2019 کے اندر. During the inquiry proceedings, you are also restrained from speaking, commenting on media, electronic, print and social against party matters and policy decisions of the party and also against members of the party. اور نیچے سائن ہوئے ہیں عامر محمود یعنی سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی. اب 2019 میں جس شخص کو آپ نے یہ سارے نوٹسز جاری کیے اور اس کو کہا کہ جی تمہاری وجہ سے پارٹی کا بیڑا غرق ہو گیا، آج 2023 میں جب جوتیاں پڑ رہی ہیں، جب برا حال ہو گیا ہے کہ آپ کے اپنے وکیل، یہ جو ٹک ٹاکرز سارے آپ نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، ان کی جانب سے کچھ ہو نہیں رہا، تو اسی بندے کو لا کے اب آپ نے اپنی وکلا ٹیم کا جو ہے وہ سربراہ بنا دیا. میں کیا لفظ استعمال کروں اس کے لیے؟ بہت برا لفظ ہے، میں نہیں یوز کرنا چاہوں گا، اچھا نہیں لگتا. آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ آپ خود ہی کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے گا کہ ایسا کرنے والوں کے ساتھ کیا لفظ استعمال ہونا چاہیے. یہ فرق ہے آپ لوگ کس کو کس طرح پہچانتے ہیں.
حامد خان صاحب کا صرف قصور یہ ہوتا تھا کہ وہ اس وقت کھل کے بات کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ پارٹی کے اندر پرابلمس کیا ہیں. وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ یار یہ ہم نے اس لیے الیکشن لڑا تھا, اس لیے ہم حکومت میں آئے تھے کہ یہ ہم نے کھچے مارنی, جس کی وجہ سے حامد خان صاحب کو پھر یہ شو کاز نوٹس, اور انہوں نے جہانگیر ترین, علیم خان, ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی. تو تب آپ نے ان کو اٹھا کے, اور اس میں اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی عمران خان کے بھی اپروول کے ساتھ آپ کو یہ شو کاز نوٹس دیا جا رہا ہے. آج اسی حامد خان کو جو ہے بیٹھ کے آئے سانو بچا لو, سانو بچا لو, یہ صورتحال ہے. بہرحال اچھا جی, اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے جناب قیمت لگا دی ہے کور کمانڈر ہاؤس کی. جی ہاں, قیمت لگا دی ہے. وہ قیمت کس طرح لگائی ہے؟ بیسکلی عباد فاروق جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں جن کو گرفتار کیا گیا اور ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا تھا, ان کے گھر وہ تعزیت کرنے کے لیے گئی تھیں, اور وہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم جس مقدمے میں ہیں وہ 9 مئی کا ہے. اول تو میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کس چیز کا سوگ منا رہے ہیں؟ ایک بلڈنگ کا, مطلب وہ کور کمانڈر ہاؤس کے بارے میں کہہ رہی ہیں ایک بلڈنگ کا سوگ منا رہے ہیں. ایک بلڈنگ ہے, وہ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو, یہاں جانے جا رہی ہیں, جانوں کی یہاں کوئی وقت نہیں ہے, لیکن ایک بلڈنگ کو ہم نے ایسے تابوت بنا کر کھڑا کر دیا ہے. دیکھیں ٹیکس پیئر کی بلڈنگ ہے, ٹیکس پیئر سے ٹھیک کر دیں. ہمارے ہی پیسوں کی بلڈنگ ہے, وہ جو کور کمانڈر کا گھر ہمارے پیسوں سے ٹھیک کر دیں, اس کا تماشا بنانا بس کر دیں. سو یہ بیسکلی پاکستانی فوج کو ہی بتایا جا رہا ہے نا, ظاہری بات ہے یہ تو ان کی ملکیت ہے, تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے جی اس کا تماشا بنانا بند کریں, دسو کنے پیسے چاہیے دینے, پیسے لیں اور چپ کریں. یہ بیسکلی فوج کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے. ایک بلڈنگ کے لیے کتنی جانیں لوگ ہیں, اس بلڈنگ کے بدلے کتنی قیمت ہم ادا کریں گے, کتنی جانیں ان کو چاہیے پہلے بتا دیں. ایک بلڈنگ کے جلنے کے لیے کتنے ہزار لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے. کسی کا گھر جل گیا ہے, یہاں لوگوں کے گھر توڑ دیے ہیں, یہاں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, یہاں بچہ تڑپ تڑپ کے اللہ کو پیارا ہو گیا ہے باپ کو یاد کرتے وقت, اور ہم ایک بلڈنگ کے لیے رو رو کر, اور کتنا ہمیں رلانا ہے. تو یہ جناب علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ فوج کو کہا ہے کہ بتائیں اس کی کیا قیمت ہے, ہم نے اس کی مزید کیا قیمت پے کرنی ہے, اور ایک بلڈنگ کے لیے جو ہے وہ آپ رونا بند کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب جناب آئے تھے اور پھر نکل گئے ہیں. اب یہ بھی آئے تھے وہ پھر چلے گئے ہیں, اور بڑا چھوٹا سا وزٹ ان کا ہوا ہے, اتنا ہی چھوٹا جتنا آپ کسی ریسٹورینٹ کا لگاتے ہیں, مطلب جاتے ہیں روٹی کھاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. تو وہ جناب لندن جو ہے واپس چلے گئے ہیں, اور میرے خیال میں جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو شاید مریم نواز صاحبہ بھی جو ہیں وہ پاکستان سے جا چکی ہوں گی. تو پیچھے صرف حمزہ شہباز ہی رہ گئے ہیں. میں تو کہنا سی انہوں نے لے جاندے نال, چلو خیر. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی جناب دوبارہ نکل گئے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ جنگ میں خبر آئی ہے. اچھا یہ بھی خبر ہے, اور یہ واقعی خبر ہے, یہ مطلب آپ ذرا اندازہ کیجئے, شہباز شریف اور مریم نواز کی لاہور میں ملاقات ہوئی ہے. یہ خبر ہے, خبر ہی ہے یہ, ویسے میں رپورٹ یہی کیا ہے, لیکن حالات آپ یہ دیکھیں کہ چاچا بھتیجی اگر آپس میں مل رہے ہیں تو یہ بھی خبر ہے کہ ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے. مریم نواز ملاقات کے لیے شہباز شریف کی رہائش کا مال ٹاؤن پہنچی. دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں ملکی سیاسی معاملات پر گفتگو کی گئی. تو یہ آپس میں جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں جناب وہ جو 1 کروڑ کی انگوٹھی ہے جس سے میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی. تو معاملہ ہے جی, سابق وفاقی وزیر مرحوم بشیر بلور کی بہو اور عوامی نیشنل پارٹی ANP کی رہنما سمر ہارون بلور کی قیمتی انگوٹھی چوری ہو گئی ہے, اور جس کی مالیت 1 کروڑ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے. 1 کروڑ روپے کی انگوٹھی, آپ اندازہ کیجئے ذرا. سمر ہارون بلور کی مدیت میں تھانہ کوسار میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ 4 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی ان کے مرحوم شوہر ہارون بشیر بلور نے تحفے میں بھی دی تھی. سو یعنی یہ 4 کیرٹ کی انگوٹھی ہے جو 1 کروڑ کی ہے. تو بشرا بی بی 5 کیرٹ انگوٹھی, وہ جو کیرٹ کی انگوٹھی مانگ رہی تھی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ 1 کروڑ سے بھی اوپر کی انگوٹھی تھی. مطلب سانوں تو پتہ ہی نہیں نا, سانوں اے ویکھو ساڈے تے ہاتھ ہی خالی ہے نا, سانوں کیڑی انگوٹھی پانی ہے. تو وہ 1 کروڑ سے بھی, یعنی اتنی مہنگی ہوتی ہے. اسی بھائی غریب لوگ ہیں نا, سانوں کی پتہ کتنے دی ہوندی ہے انگوٹھی. ہمیں ان چیزوں کا تو نہیں پتہ, لیکن میرے لیے شاکنگ بات ہے کہ یعنی 4 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی 1 کروڑ کی ہوتی ہے. واہ بھائی واہ. اچھا پھر کہتے ہیں پاکستان غریب ملک ہے. ایسے حال ہے تھے 1 کروڑ کی انگوٹھیاں بھائی لوگوں نے پہنی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ انگوٹھی ایک فنکشن پر پہن کر گئیں اور گھر آ کر اتار کر رکھی, جو بعد میں اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی. ان کا کہنا ہے کہ گھر میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ نہیں ہے. 5 ملازمین کام کرتے ہیں. ملازمین کو شامل تفتیش کر کے انگوٹھی جس کی مالیت 1 کروڑ روپے سے زائد ہے برآمد کروائی جائے. ادھر ان کے گھریلو ملازم کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے. سمر بلور کے گھریلو ملازم عرفان کے بھائی کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ عرفان 10 سال سے سمر بلور کے گھر کوکنگ کا کام کرتا ہے. چند دن پہلے بھائی نے بتایا کہ میڈم کی ہیرے کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے, اسے گھر میں بند کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی,
اس میں درخواست میں کہا گیا کہ چند دن پہلے بھائی نے کال کر کے بتایا کہ میڈم کی ہیرے کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے. انگوٹھی گم ہو جانے کی وجہ سے گھر میں ٹینشن ہے. جمعرات کو بھائی عرفان کا میسج آیا کہ اسے گھر میں بند کر دیا گیا ہے. جب میں بنگلے پر پہنچا تو چوکیدار نے بتایا کہ صفائی والے ملازمین پر تشدد کیا گیا ہے. چوکیدار نے کہا عرفان کو ساتھ لے گئے ہیں. کہ بھائی نے درخواست میں کہا برائے مہربانی میرے بھائی کو جو ہے وہ بازیاب کروایا جائے. تو یہ جناب معاملہ ہے. اس کے علاوہ عمران ریاض خان کے حوالے سے میری چند ذرائع سے بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پچھلے 2 ہفتے کے اندر یہ کنفرمیشنز مل چکی ہوئی تھیں کہ عمران ریاض واپس آ جائیں گے. بلکہ کل رات تک بھی جو ہے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جو اگلی ڈیٹ پڑے گی, یعنی جو کل ڈیٹ لگی کورٹ کے اندر, اس سے پہلے عمران ریاض خان جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے. لیکن اس سلسلے میں ابھی تک جو ہے وہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی. اب میری جو سورس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں علی اشفاق اور آئی جی پنجاب یہ دونوں اس وقت آپس میں ان کانٹیکٹ ہیں, اور یہ دونوں اس معاملے کے اوپر جو ہے ساری گفتگو, بڑی میٹنگز ہو چکی ہیں فیملی کے ساتھ بھی, عمران ریاض خان کی, ان کی آئی جی کے ساتھ بھی. اور اب اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا اسی ہفتے ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے. یہ چلیں میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا اسی ہفتے اجلاس ہونے جا رہا ہے, اور وہ عمران ریاض خان کی سائڈ یہ سمجھتی ہے کہ جی یہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا عمران ریاض خان کے آنے کا. لیکن میری جو سورس ہے اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ لگ اس طرح رہا ہے کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ ان کے حوالے سے کوئی ڈیل نہیں ہو پا رہی. اب ڈیل جو ہے وہ کیا ڈیل ہو سکتی ہے؟ وہ ڈیل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنا ویلاگ نہ کریں, آپ یوٹیوب نہ چلائیں. تو پھر کبھی آتا ہے کہ نہیں ہو گئی ڈیل, بات مطلب جب ایک یہ فیلنگ آنا شروع ہوتی ہے نا کہ ہاں جی معاملات سیٹل ہو گئے ہیں, تو یہی لگتا ہے کہ ہاں ڈیل ہو گئی. لیکن پھر بھی جن کے پاس عمران ریاض خان ہیں شاید وہ کمفرٹیبل نہیں ہے کہ نہیں اس بات کی گارنٹی کون دے گا. اور ایک اور جگہ کے اوپر کسی ویلاگ کے اندر یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ شاید ان کی فیملی جو ہے وہ شاید یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم ان کو باہر لے جاتے ہیں, پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں, لیکن ان کو باہر جانے کی بھی اجازت نہیں مل رہی کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے معاملات جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے ہیں, اور عمران ریاض خان جو ہیں ان کی اب تک بازیابی نہیں ہو پا رہی. لیکن ان کے وکیل جو ہیں کافی پراعتماد ہیں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن کے اندر کوئی بڑی خبر جو ہے وہ ان کے حوالے سے آ سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.